بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سنڈے ہم توکل کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو بات جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ توکل کے 3 مقام ہیں: توکل، دوسرا تسلیم اور تیسرا تفویض۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تینوں مقام کیا کیا ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ اولیاء کرام کے نزدیک توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جد و جہد کرنے کے بعد جو کچھ میسر آ جائے اسے اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کے خوشی سے تسلیم کر لے۔ اس میں میں پھر دوہرا دوں بات کہ خوشی کے ساتھ، بدلے ناخواستہ نہیں، کیونکہ وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں، لیکن اس چیز کو بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہیں سے عطا ہوا ہے۔ اور تسلیم وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے جو عطا نہ ہو اس پر بھی شکر کر لیا جائے، اور جو عطا ہو اس پر بھی شکر، اور جو عطا نہیں ہوا اس پر بھی شکر۔ اور تفویض وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تمام ارادوں اور خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے ارادے اور اس کی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ انسان کی نہ اپنی کوئی خواہش باقی رہتی ہے، نہ انسان کا اپنا کوئی ارادہ، نہ انسان کی کوئی تدبیر۔ وہ کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، وہ تفویض کا مقام ہے۔ اور کچھ اولیاء کرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ توکل وہ مقام ہے جو مومنین کو حاصل ہوتا ہے، اور تسلیم وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، اور تفویض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفویض کے مقام پر فائز تھے۔ تو اس کی توضیح یہ پیش کرتے ہیں اولیاء کرام کے مومن اللہ کے فیصلوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے، جد و جہد تو کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ فرض کی ہے ہم پر، لیکن اس کے بعد جو کچھ عطا ہو جاتا ہے اسے وہ ہنسی خوشی تسلیم کرتا ہے، اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پر آ کر سوائے رب تعالیٰ کی کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میں تو صرف اپنے رب کو جانتا ہوں۔ تو یہ تسلیم کا مقام تھا، اس کی توجہ وہ یہ دیتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم کہتے ہیں۔ اور تفویض کا تو لاسٹ ٹائم میں نے اس وقت بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور آپ سے سرزد ہونے والا ہر فعل کیونکہ من جانب اللہ تھا، تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب تفویض کہا جاتا ہے۔ ایک بڑے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم خواص کے نام سے، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ خاصے بڑے
مقام فائز سے ولایت تھی، آپ صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک دن وہ ان کو راستے میں ایک انسان ملا جو ویشول شکل تھا، تو حضرت ابراہیم خواص نے ان سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس نے کہا جی میں جن ہوں۔ تو فرمایا کدھر کا قصد ہے؟ تو ان کا جی میں مکہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خواص بڑے حیران ہوئے اس بات پر، پوچھا کہ مکہ کیسے جا رہے ہو تم اس بجانے میں؟ نہ تو تمہارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی راستے کے لیے خوراک اور دوسرے چیزیں ہیں۔ تو جن نے کہا کہ صاحب ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر سواری کرتے ہیں۔ تو اس نسبت سے کچھ اولیاء کرام نے توکل کی تعریف یہ بھی کی کہ جب انسان صرف وہ لمحہ جس میں وہ زندہ ہے اس پر تکیہ کرے اور اگلے لمحے کی فکر نہ کرے تو وہ بندہ متوکل ہے۔ ایک تعریف اس نسبت سے توکل کی یہ بھی کی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت ردباری میں، یہ بھی ایک بڑے ولی اللہ اپنے وقت پہ گزرے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دکھایا گیا رب کی طرف سے کہ میری امت اس کثرت سے ہو گئی ہے کہ تمام زمین اور پہاڑ میری امت سے بھرے پڑے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کثرت سے خوش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں خوش ہوں اس سے۔ اسی ہجوم میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 60-70 ہزار آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سے تعلق رکھتا تھا، اور آواز آئی رب تعالیٰ کی کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اس کی وجہ رب تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو تعویذ کرواتے تھے، نہ منتر کراتے تھے، نہ کسی شخص سے کوئی امید رکھتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ پر توکل کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے، وہ کھڑے ہو گئے ایک دم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی گروہ میں شامل کر لے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ میرے اس صحابی کو تو اس گروہ میں شامل کر لے۔ تو یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میرے لیے بھی یہی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ تو توکل کہ یہ تمام تعریفیں اس طرح سے بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کہ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم بولائے پھرتے ہیں، کبھی کسی تعویذ
کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جنتر منتر جادو کرنے والے کے پاس، کبھی دعاؤں والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میری ہنڈیا آدھے گھنٹے میں پک جایا کرے، یہ 35 منٹ لے لیتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اگر کہیں ہم اپنے اندر ایک یقین یہ پیدا کر لیں، اور وہ یقین ایک ہی صورت میں آئے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کبھی سمجھ آ گئی کہ جس رب تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہادت سے زیادہ قریب ہے، اور پھر جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان اور سخی ہے، اور اس رب تعالیٰ کے بارے میں جس کو ہم رب کہتے ہیں، اگر کہیں یہ یقین دل میں بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ رب واقعی ہی ایسا ہے، تو پھر ہمیں کسی نہ تو دعا کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی جنتر منتر والے کے پاس، نہ کسی تعویذ ڈنڈے والے کے پاس، اور نہ کسی پیر صاحب کے پاس۔ کہیں ہمیں جانے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں ایک ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ میرا رب موجود ہے، الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اور اس سے بہتر پالنے والا کوئی نہیں۔ اس کا یہ وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ وہ پالنے والا ہے، دونوں ہی باتیں، دعویٰ بھی ہے اس کا کہ وہ رب ہے، اور وعدہ بھی ہے کہ میں پالنے والا ہوں، یہ دونوں ہی باتیں ہیں اس کی۔ تو اس سے زیادہ نہ اپنے دعوے کا کوئی سچا ہے، نہ اپنے وعدے کا کوئی پابند۔ تو رب تعالی نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ یقیناً میرے لیے بہترین ہے، یہ یقین آ جائے گا۔ تو ہوگا یہ کہ اگر میں اپنی تمام تر کوششیں اور اپنی تمام تر زور لگانے کے باوجود اگر اسلام آباد نہیں پہنچ پا رہا، تو میں اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لوں گا کہ شاید میرے لیے کوئی بہتری ہے، میرا وہاں نہ پہنچنا ہی میرے لیے بہتر ہے جو رب تعالیٰ مجھے روکے جا رہا ہے۔ اور ایسا اکثر اوقات زندگی میں ہوا۔ پھر وہ صاحبان آپ میں کچھ موجود ہیں جو میرے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں کہ رکاوٹیں آئیں لیکن ہم نے مزوری دکھائی کہ نہیں صاحب پہنچ کے دم لیں گے، تو کوشش کی، وہاں گئے تو پتہ لگا کہ سوا خواری کے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسا بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوا میرے ساتھ۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں۔ جب ہم اس سے ملنے والی ہر چیز کو، خواہ کوشش ہماری کامیاب ثابت ہوئی یا ناکام، اس کو ہم نے ہنسی خوشی تسلیم کر لیا، تو پھر کوئی غمی نہیں رہا دل میں، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے رب پر وہ یقین آ جائے، اور اس یقین کا اعتماد، اصل میں اس کو اردو میں صحیح کہہ نہیں پا رہا، وہ جو میں کہتا ہوں کہ وی بلیو ان گاڈ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، یہ جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا حصہ ہے فقرے کا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، یہ ٹرسٹ جب پیدا ہو گیا رب تعالیٰ میں، تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں اپنی روزمرہ زندگی سے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے بچپن سے لے کے اس بڑھاپے تک کا وقت گزارا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کی مائیں زندہ تھیں، یا بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کی والدہ اب بھی حیات ہوں گی۔ تو ہم اگر یہ یاد کر لیں جس دن سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، اس وقت سے لے کے آج دن تک، ہم میں سے کبھی کسی کے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی، ہماری والدہ ہمارے آرام کا خیال نہیں کریں گی،
ہمارے بستر کا خیال نہیں کریں گی، ہمارے کپڑوں کا خیال نہیں کریں گی. کبھی بھولے سے کبھی فکر، کبھی بھی ایک خیال نہیں آیا. وہ ایک یقین ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اتنا پختہ یقین ہے دل میں ہمارے کہ ہماری والدہ موجود ہیں، وہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی اپنے پڑوس میں گیا ہو یہ کہنے کے میری والدہ کے پاس سفارش کرو کہ مجھے کھانا دے دیں. کوئی نہیں گیا ہوگا. وہ اس لیے کہ ہمیں پورا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ ہماری والدہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان گردانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرے گا یہ نہیں کرے گا. کسی کے پاس دعا کرانے چلے جاؤ، کسی سے تعویذ لینے چلے جاؤ، کسی سے کوئی جادو جنتر منتر کرانے چلے جاؤ، تو یہ یقین آ جائے دل میں کہ نہیں رب تعالیٰ کام کرے گا تو ہم پھر متوکل ہو جائیں گے. اور متوکل ہونے کا ایک آسان سا راستہ میں گزارش کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو بلا ناغہ ایک ایکسرسائز میں سے ہم گزریں. اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ زندگی میں کب کب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا اور اچانک رب تعالیٰ نے غیب سے کوئی سبب بنایا اور وہ کام ہو گیا. کب کب ہم مایوس ہو گئے اور عین اس لمحے پر جب ہم پوری طرح مایوس ہو رہے تھے ہماری ضروریات پوری ہو گئیں. کب کب ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری یہ جو ضرورت آن پڑی ہے اچانک یہ ہمارے وسائل سے کہیں باہر ہے اور اس کا کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو پائے گا. عین آخری لمحے پر وہ بندوبست ہو گیا. یہ ایکسرسائز ہم روز کرتے چلے جائیں، ایک ہفتے 10 دن کے بعد ہی آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کی ربوبیت پہ یقین آنے لگے گا اور انسان آہستہ آہستہ متوکل ہونے لگتا. یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیے، اس کا یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اللہ پر توکل آ جائے گی. اس توکل کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزوں سے بچ نکلیں گے. اور یہ عرض کروں کہ اس کے دنیاوی فوائد بہت مل جاتے ہیں. وہ شاید اس وقت تو آپ کے ذہن کے لیے قابل یقین نہ ہو وہ بات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بار اگر یہ توکل آ گئی تو انسان ہر لمحے خوشگوار موڈ میں رہتا ہے. اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی سرخوشی رہتی ہے. اس سرخوشی کے نتیجے میں وہ ہر ایک انسان سے ہنس کے بولتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے. بڑی گرمجوشی پیدا ہوتی ہے اس کی آواز میں، اس کی حرکات میں، جو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. تو یوں انسان پاپولر بھی ہوتا ہے. گھر کے اندر سکون، دوستوں کے درمیان اچھے تعلقات، یہ سب پیدا ہونے لگتے ہیں. یہ دنیاوی فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے اس کے صرف ایک توکل سے آ جانے سے. کیونکہ انسان کے اندر چڑچڑا پن اور غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان میں مایوسی اور ناکامی کا غم پلنے لگتا ہے. تو انسان شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے اور شارٹ ٹیمپر ہونے کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک بار اس میں بات کریں گے. سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور کر لے.
کہ اور سمجھ میں ہمارے آئی ہے بات کہ میرا خیال ہے اس میں کچھ سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے جناب نے یہ سمجھایا ہے اور اس کی مثال دے کے اور جس طریقے سے دل میں بیٹھ کی بات جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی سوال ایسا ذہن میں یا کوئی ایسی الجھن رہتی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی سوال کرے۔ بہت شکریہ۔ اب وہ آپ کی اس بات سے کم سے مجھے ایک دھیان آیا کہ میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو خدا را اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اور اس امید میں رہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو ہمیں وہ پالتا رہے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر کمر کس کے رکھتے ہیں، باعمل ہیں اور جد و جہد پوری طرح کرتے ہیں۔ یہ میں گزارش کر دوں کہ ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے ایک چیز فرض ہے، کیونکہ یہ عالم الاسباب ہے۔ یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی۔ موت بھی بے سبب نہیں آتی۔ کوشش ہم پر فرض ہے اور بھرپور کوشش ہم پر فرض ہے۔ صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن ڈرا کی ہے، ہماری ڈیوٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم اپنی سمجھ اور اپنی جسمانی قوت بہترین استعمال میں لاتے ہوئے اپنی سی کی کوشش کر لیتے ہیں مقصود پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ ہے کہ ہماری کوششوں کا انعام دینا، اور اس سے بہتر انعام دینے والا کوئی نہیں۔ وہ یقیناً ہماری کوششوں کا بہترین انعام دے گا۔ لیکن جب ہم اس انعام کے بارے میں پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ انعام حاصل نہیں ہوا، ہمیں اب تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، نہ جانے کیا رزلٹ آئے گا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم پریشانیوں کو آواز دے رہے ہیں، کیونکہ جو کام اللہ کا ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو جب انسان اس کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوائے پریشانیوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں اور رب تعالیٰ کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ رہنے دیں، اس سے بہتر اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ بہت آسان طریقے پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ کوشش بھرپور کیجیے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، یہی توکل ہے۔ اکیلے میں کافی زیادہ عبادات اور ریاضات فرمائی، لیکن سر وہ لوگ تو کوئی زیادہ راہ وغیرہ لے کے وہاں پہ نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے توکل پہ رزق بھی عطا فرمایا اور ان کے لیے ساری آسانیاں بھی وہاں پہ عطا فرمائی۔ سر وہ لیول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عام آدمی کے لیول سے بہت اونچا ہے۔ لیکن سر اس کی طرف اگر ہم چلنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی راستہ اگر آپ متعین فرما سکیں۔ دیکھیے، جن بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، اور یہ لمبا ایشو اب چھیڑے گا، وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو بیرسٹ منیمم پر لے گئے، جس سے کم زندگی کی ضروریات کو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ جو بیرسٹ منیمم کا لیول ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس بیرسٹ منیمم پر سروائیو نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اس کے ذمہ بھی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی سوشل ذمہ داریاں ہیں، کلچرل ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو اسے نبھانا ہے، اور ذمہ داریاں یہ سب نبھانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ ایک سوال مجھ سے ایک پڑھے لکھے
इंग्लिश बॉर्न बच्चे ने किया था। बच्चे से मुराद ये नौजवान था वो। अब ये सवालात, इसी कुमाश के और बहुत से सवालात ये गर्दिश में रहते हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर। वहां बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं और ख्याल ये है कि वो लोग जो इस्लाम के बारे में शकूक फैलाना चाहते हैं वो बहुत ही तंदही सी, बड़ी जहानत से ऐसे सवालात निकालते हैं और वो फिर मुसलमान नौजवान जो तालिब याफ्ता हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन तक वो पहुंचा दिए जाते हैं सवालात जो उनके जहन में शकूक पैदा करते हैं। तो ऐसा ही एक नौजवान वहां आया और उसने एक सवाल मुझसे ये किया कि सब बहसीत मुसलमान हमारा एक यकीन और अकीदा है कि हमारा रिस्क मुकर्रर है और राज़िक रब है, रिस्क देने वाला रब है। तो अगर ये दोनों बातें सच हैं तो फिर हमें तगोदो की जरूरत क्या है? हम तो घर बैठे रहेंगे और हमारा जो रिस्क है लिखा है वो तो हमें मिलता रहेगा, हम खाते रहेंगे। फिर ये सब दुनियादारी क्या है? अब ये सवाल बज़ाहिर तो बड़ा टेढ़ा लगता है, इसका जवाब देना जरा दुश्वार है, लेकिन दर हकीकत बड़ा आसान था जवाब था। वो लकीली बच्चा चूंकि ब्रिटिश बॉर्न था, उसका ताल्लुक यूके से था, तो सवाल का जवाब देना और भी आसान था। तो उसको उसके माहौल के मुताबिक ही उसके माहौल से जवाब दिया गया। तो उससे गुजारिश की कि देखिए आप यहाँ यूके में रहते हैं, ये वेलफेयर स्टेट है, आप यहाँ सारी उम्र काम न कीजिए, बेकार बैठे रहिए पैदाइश से लेकर मौत तक। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके आपको 45 पाउंड पर वीक गुजार अलाउंस देती रहेगी और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको एक कमरे का स्टूडियो फ्लैट दे देगी, आप जिंदा रहिए। उसमें आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीविजन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप जिंदा रहिए, आपसे काम करने को कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उस मिनिमम मयार से ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं, और जितना ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करके आपको कमाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 बेडरूम फ्लैट में रहें या 3 बेडरूम हाउस में रहें तो उसका किराया 900 पाउंड आपको पर मंथ देने के लिए जॉब करना पड़ेगी। आप चाहते हैं कि एक गाड़ी चलाएं और जिस मयार की गाड़ी आप चलाना चाहें चलाइए, लेकिन उसके मुताबिक आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो उस बेरस मिनिमम लेवल से अगर आपको ऊपर रहना है तो आपको मेहनत करके वो कमाना है। बेरस मिनिमम गुजारा अलाउंस आपका गारंटीड है बाय गवर्नमेंट ऑफ यूके। इसी तरह वो फकीर जो जंगलों में जाके, पहाड़ के गारों में जाके रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनकी अगर जिंदगी को गहराई से देखें तो बेरस मिनिमम पर जिंदा होते हैं कि 24 घंटे में एक बार चंद नवाले खा लिए, 2-4 रोज के बाद चंद नवाले खा लिए, पानी पे गुजारा कर लिया, कमर के गिर्द लिपटा हुआ एक ही कपड़ा, उसको धो लिया, पहन लिया। ये बेरस मिनिमम है जो रब ताला प्रोवाइड करता चला जाता है। वो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क देता है, लेकिन अगर इससे ऊपर जिंदा रहना चाहेंगे तो आपको मेहनत करना है। चलिए, तो ये मकाम कोई भी आदमी हासिल कर सकता है। आपकी यहाँ खुद आपके सामने, आंखों की यहाँ सामने मिसालें होंगी जिन लोगों ने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, भूखे नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनका रिस्क उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। कुछ और मकाम आपके जहन में शायद होंगे। एक मकाम दस्ते गैब का है। कुछ औलिया कराम को दस्ते गैब हासिल होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, आम आदमी के लिए नहीं है। उसको हम किसी भी एक्सेप्शन को कभी हम एग्जाम्पल के तौर पर पेश नहीं कर सकते। तो
उन एक्सेप्शंस को कोट करना मुनासिब नहीं है। वो किसी को भी हासिल हो सकती है। जो आदमी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलता है, उसके अहकामात। एक जमाने में मुझे याद पड़ता है, मैंने किसी ज़िम्न में एक बात ये कही थी कि जो इंसान अल्लाह ताला की नेमतें मिलने पर शुक्र अदा करता है, उस पर नेमतें बढ़ा दी जाती हैं। जो इंसान नेमतों के न मिलने पर शुक्र अदा करता है, सब्र करता है और शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ऐसे लोगों पर नेमतों को बढ़ा देता है और उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो लोग अपने इरादों को और अपनी आरज़ुओं को अल्लाह के इरादों और आरज़ुओं के मातहत कर लेते हैं, उन पर नेमतें नाज़िल कर दी जाती हैं और उन लोगों पर अल्लाह अपनी ऐसी रहमतें नाज़िल फरमाता है कि उन्हें मखलूक में मकबूल कर देता है। उनकी दुआ से खुश्क साली में बारिशें होने लगती हैं, बंजर जमीनें जरखेज हो जाती हैं। और यही लोग हैं जो अल्लाह के नजदीक हैं। आज उसमें एक जुमला और अर्ज कर दूं, और यही लोग हैं जिनको अल्लाह गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले उस मकाम पर जाया जाए कि जहां हम अपनी आरज़ुएं और अपने इरादों को अल्लाह के इरादों और आरज़ुओं के मातहत कर दें। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने इर्द गिर्द नजर डालें और अपने रवैये पर नजर डालें, तो एक बड़ी, और उसको थोड़ा सा गहराई से हमें देखना पड़ेगा और गैर जानबदारी से, तो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज नोटिस होती है कि जुबान से हम जो कुछ भी कहते हों, लेकिन अमली तौर पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए जसारत के लिए, कि लगता यूं है कि हम बजाय अल्लाह के इरादों और आरज़ुओं के मातहत होने के अपने इरादे और आरज़ुओं के मातहत करना चाहते हैं रब के इरादों और आरज़ुओं को, कि फला काम हमारा फला दिन तक हो जाए, हमारे बच्चे की शादी फला डेट तक हो जानी चाहिए, हमारी तरक्की फला वक्त तक होनी चाहिए, आज हमारी तरक्की हो जाए, आज मकान बन जाए, आज फला काम हो जाए, आज ये फला काम हो जाए। और उसके नतीजे में आलम यह है कि हम में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत या तो इस वहम में मुब्तला है कि हम पर जादू हो गया, जो हमारी ख्वाहिशात और आरज़ुएं पूरी नहीं हो रही, या इसमें मुब्तला है कि हमारे मुखालिफिन ने हम पर तावीज़ कर दिया है, या फिर इस चक्कर में है कि हम कहीं से सपोर्ट हासिल कर लें दुआ करने वाले की, तावीज़ वाले की, जादू वाले की, और हमारे काम हमारी आरज़ुओं के मुताबिक हो जाए। जबकि जुबान से हम ये कह रहे होते हैं कि किसकी मजाल है कि रब के हुजूर किसी की सिफारिश कर दे, ये जुमला कहते हैं और साथ ही अगले से कहते हैं कि भाई जरा दुआ तो करना, मेरी सिफारिश करना अल्लाह के यहाँ ये काम हो जाए। तो इन चीजों से बाहर निकलने का रास्ता मेरे नजदीक तो एक ही है कि अल्लाह ताला हमें मुतवक्किल कर दे। उस तरह एक ऐसा एक पाइपलाइन नहीं जिससे गुजर, आप ये ट्रेनिंग फील्ड है, या ये कहने कि आपका एक ऐसा फील्ड है, तो कहा जाता है कि द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इज द टफेस्ट टाइम व्हाट यू फेस। अगर आप बेयर मिनिमम के साथ जब कुछ ऐसा गुजारा करते हैं तो उसके बाद ही आपके लिए और राहें खुलती हैं और आप पे इनामात या इकरामात की नज़ूल शुरू हो जाती है।
اب یہاں پہ آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب انسان اس مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو اس مقام پر کوئی ایسا انسان ہو جو یہ سمجھا دے کہ یہ جس مل میں سے آج آپ گزارے جا رہے ہیں یہ وقتی ہے، اس کا پیریڈ 4.5 سال ہو سکتا ہے یا 6.5 سال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اینڈ پر ایک بڑا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے. پھر وہاں جو انعامات کی بارش ہوگی رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر، وہ بے پناہ ہے. یہ نہ تو کوئی آپ کی آزمائش ہے، نہ کوئی امتحان ہے، نہ کسی دشمن نے تعویذوں سے آپ کا رزق باندھا ہے معاذ اللہ، جو کہ بہت بڑا شرک ہے کہنا، اور نہ کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے. رب تعالیٰ آپ کو ایک انعام دے رہا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ایف اے پاس لڑکے کو فوج سلیکٹ کرتی ہے تو سلیکشن ہی کے دنوں میں اسے مختلف قسم کے ٹیسٹ سے گزار کے جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وہ فائر اور وہ اس کی میٹل وہ ہے جو فوج میں بحیثیت افسر کے بھرتی ہو سکے، تو اس کو لے جاتے ہیں پی ایم اے میں، اور وہاں جو 2 سال 2.5 سال جس مل میں سے اسے گزارا جاتا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بعض کا انسان ویسی موت کی دعائیں کرنے لگتا، پچھتاتا ہے کہ میں کہاں آیا. لیکن جب اس میں سے گزر جاتا اور پھر وہ بحیثیت افسر کے اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو جو عزت اسے ملتی ہے اور جو اس کا انعام ملتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو آدمی اس مل میں سے گزر گیا اور پھر اس کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ بہترین ہے. کرنے کے بارے میں کوئی لفظوں سے اگر کرنا ہے سب پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو الفاظ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خطیب اور بہت اعلیٰ درجے کے مقرر اور اعلیٰ درجے کے مصنف موجود ہیں، ان سے بہتر لفاظ ہی کوئی نہیں کر پائے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں ایک دن پہلے بھی شاید میں نے کوٹ کیا تھا، ایک زمانے میں بہت دیر پہلے میرا یہ وقت تھا جب میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، تو انہی دنوں میں ایک صاحب کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ صاحب تھے. دنیاوی لحاظ سے وہ غیر تعلیم یافتہ تھے، دنیاوی لحاظ سے. تو ایک دن میں آفس سے اٹھا، گرمیاں تھیں، تو ان کی جو رہائش کیا تھی، ان کا کمرہ، اس کی لینتھ ایگزیکٹلی وہ تھی جو ایک صوفے کی ہے، اور چوڑائی اس سے 50% اور بڑھا لیجیے. غالباً وہ 3.5 فٹ بائی 5.5 فٹ کا کمرہ تھا، جس میں وہی ان کا ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی ٹی وی لاؤنج، وہی کچن اور وہی اسٹور روم ان کا تھا. تو میں آفس سے اٹھ کے آیا اور آفس آبویسلی ایئر کنڈیشن تھا اور گاڑی بھی ایئر کنڈیشن تھی، تو مجھے گرمی ذرا زیادہ محسوس ہوئی ان کے کمرے میں آ کے بیٹھ کے. تو میری زبان سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے.
اس قدر شدید غصے کے عالم میں میں نے انہیں اس دن دیکھا، اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے مجھے کہہ دیا برا بھلا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا پر انگلی اٹھاؤ؟ یہ گرمی مالک کی طرف سے ہے، تم تو ایک ادنا غلام ہو۔ ایک ادنا غلام کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آقا کی کسی حرکت پر اعتراض کر سکے۔ اس دن کے بعد سے توبہ کی کہ آئندہ کہوں گا نہیں۔ یہ شاید 79 کی بات ہے، تو الحمدللہ آج تک تو زبان سے نکلا نہیں کبھی۔ یہ شکر ہے کہ جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ مالک ہے اور میں اس کا ادنا سا بندہ، وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، تو اپنی پستی کا احساس رہتا ہے اور اپنے آقا کی بلندی کا احساس ہر وقت سامنے رہتا ہے، تو اس کے سامنے نظر نہیں اٹھتی چاہے وہ کچھ سلوک کر لے۔ یہ ہے شکر۔ یہ اب وہ مرشد صاحب کا ذکر ہوا تو ایک اور جوتے کھائے ان سے بڑی بری طرح سے۔ یہ جوتے تو اکثر بیشتر روزانہ کا معمول تھا کہ کسی نہ کسی بات پر جوتے کھاتا رہتا تھا، اس لیے کہ میں وہ جو مغربی تعلیم ہے میری اور جو نوکری کی نوعیت تھی وہ کچھ اور سکھاتی تھی مجھے، اور بندگی کے تقاضے کچھ اور تھے، تو میں اس معیار پہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ مرشد صاحب کو احساس یہ تھا کہ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اس تھوڑے سے وقت میں میری ٹریننگ کرنا ہے، کیونکہ ایک بار ان کی زبان سے نکل گئی بات کہ تمہاری شکل تو بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لیکن تم نے آنے میں دیر بہت کر دی۔ اس وجہ سے وہ چاہتے یہ تھے کہ میری ٹریننگ جتنی جلدی ہو سکے وہ کر دیں۔ ایک بار کبھی کبھار ایسے موڈ میں آتے تھے کہ اپنے وارداتوں کا ذکر شروع کر دیں، عام طور پر زبان نہیں کھولتے تھے، تو وہ غالباً وہ بیان کر رہے تھے اپنی ایک واردات کا، تو میں بہت ہی توجہ سے اسے سن رہا تھا، اس میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے بیٹھے بیٹھے ان کی تسبیحیں لٹک رہی تھیں شاہ صاحب کی، تو ان کی ایک تسبیح کہیں ہاتھ میں پکڑ لی بے خیالی میں اور اس سے کھیلنے لگ گیا۔ پوری توجہ سے میں سن رہا تھا، سر تسبیح سے کھیلے جا رہا تھا غیر شعوری طور پہ، تو بڑے مزے سے گفتگو کر رہے تھے، بہت ہی پیار سے وہ باتیں کر رہے تھے، تو سڈنلی ان کی نظر میری اس تسبیح پہ پڑ گئی جو ہاتھ میں تھی میرے، تو ایک دم سے وہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا، جب جلال میں آتے تھے تو ایک تو آنکھیں ابل آتی تھی باہر اور ماتھے پہ بل، تو وہ چینج میں نے دیکھی، یا اللہ خیر کیا ہوا، یہ جلال انہیں آیا، میرے پھر کوئی کوتاہی ہوئی، تو ایک دم سے کہنے لگے کہ میاں کیا بات ہے، یہ تم تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہیں سلام کریں، تم یہ لوگوں سے سلام کرانا چاہ رہے ہو اپنے آپ کو نیک ظاہر کر کے۔ میں نے احساس کیا کہ واقعی تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، تو میں نے کہا جی I'm sorry، وہ اصل میں آپ کی بات بہت ڈوبا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب یہ اٹھا لی تسبیح، یہیں سے ہے، میری تو جیب میں ہوتی نہیں کبھی تسبیح۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد ہی سارا یہ ہے کہ لوگ تمہیں سلام کریں، تمہارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ بہت دیر ان کی منت سماجت کی، ان کو یقین دلایا کہ حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے تصویر اٹھا لی، تو وہ ایسی ایک نصیحت ملی۔ بعد میں جب خلافت عطا کر دی تو ایک بار ہم پشاور کے ٹور پر تھے، وہاں کانفرنس تھی، وہاں گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ بیٹھ گئے، گاڑی میں جا رہا تھا میں، تو رات گزر گئی، تو صبح میں فجر کی نماز کے بعد دیکھنے گیا ان کے کمرے میں کہ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں، تو جاگ رہے تھے، پوچھا میں نے کہ جی حضور رات کیسی گزری، کہ نہیں میں جاگتا رہا، بنائے رکھنا۔ پھر وہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو لنک ہو رہی تھی بات، تو ہم لوگ اکثر بے احتیاطی کرتے ہیں
کہ جو اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر تسبیح ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے، یا لوگوں سے کسی سے ہم ملنے گئے تو اس کے گھر میں شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا جا نماز ذرا مجھے دے دیجئے. اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ بھائی یہ تو میرے رب کے ساتھ میرا معاملہ ہے. نماز کا اللہ نے بڑا لمبا ٹائم رکھا ہے. ظہر سے عصر تک کا ٹائم، ظہر کی نماز ہے 12:25 سے لے کے، بلکہ 12:22 سے لے کے شام 5 بجے تک چلتا ہے ٹائم، 4:45 بجے تک. تو کسی کے گھر جا کے میں ادھم جو مچاؤں گا اور یہ اعلان کروں گا کہ لوگوں میں نمازی ہوں، تو ریاکاری میں چلی گئی بات. تو یہ بہتر نہیں کہ میں خاموش رہوں اور وہاں سے ایسے وقت میں اٹھاؤں کہ گھر آ کے آرام سے نماز پڑھ لوں، یا باہر آ جاؤں راستے میں کسی مسجد میں رک کے نماز پڑھ کے گھر آ جاؤں. اس سے کیا ہے؟ کیونکہ کسی کے گھر اگر نماز پڑھوں گا باجماعت تو ہو نہیں سکتی، وہ بھی اکیلے ہی ہے، تو پھر کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ ذرا سا، کیونکہ آپ نے شکر گزاری کی بات کی ہے تو اسی ضمن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی عبادات کو چھپائیے، جس حد تک ممکن ہو سکے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ آئے. کبھی آپ نے اللہ کا نام بھی لیا ہوگا، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جان جائیں تو اس کی خوشبو وہ دور دور تک پھیلا دیتا ہے.